ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر مارچ کے 28 اور شوال کی 8 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. در زوجلا کے 0 پوائنٹ کے قریب جمعے کو برفانی تودے کے حادثے میں کم از کم 7 افراد جان بحق ہو گئے، جن میں ایک 10 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے. متعدد گاڑیاں برف تلے دب گئیں جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور مقامی انتظامیہ کے مطابق جان بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. عینی شاہدین کے مطابق 0 پوائنٹ پر اچانک برفانی تودے گرنے سے متعدد گاڑیاں دب گئیں. اس حادثے کے بعد گاڑیوں میں سوار افراد میں افراتفری پھیل گئی اور جان بچانے کے لیے کچھ گاڑیاں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی. تاہم ایک گاڑی مکمل طور پر برف میں دب گئی. دیگر گاڑیوں کے سواروں اور ڈرائیوروں نے اسے برف سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن بار بار آنے والی مزید برفانی تودوں کے باعث بچاؤ ممکن نہ ہو سکا. اس دوران کچھ دیگر گاڑیوں میں سوار افراد بھی زخمی ہوئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی بسیج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے رضاکار، جمعیت علماء اثنا عشریہ کے رضاکار اور انجمن صاحب زمان کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے. اس کے ساتھ ساتھ لداخ پولیس بھی موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن شروع کیا. لداخ پولیس کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں شریک رہے. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور ایس پی کرگل نتن یادو نے جائے حادثے کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. لیفٹیننٹ گورنر لداخ وی کے سکسینہ نے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کرگل کو فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کی تھی. ذرائع کے مطابق اس حادثے میں جان بحق ہونے والوں میں 10 ماہ کا بچہ اسد اللہ، حاجی محمد علی ولد محمد موسیٰ تھنگدمبر اور ان کی 2 بیٹیاں طیبہ بانو اور شہر بانو کے علاوہ محمد یوسف ولد غلام علی شامل ہیں. جبکہ علی اکبر ساکن پشکم جو لاپتہ ہوا تھا کہ میت آج صبح برآمد ہوا اور میت کو آج گاؤں پہنچایا گیا. علی اکبر اپنے اہل عیال کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا. جب برفانی تودے دوسرے گاڑی پر آ گرا تو ان کو بچانے کے لیے گاڑی سے نکل گیا. اسی اثنا اوپر سے برفانی تودے گر آئے اور وہ تودے کے زد میں آ کر لاپتہ ہوا. ذرائع کے مطابق اس واقعے میں ایک اور زخمی محمد صادق ولد محسن علی نیل گاٹ آج ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں زخمیوں کی تاب نہ لا کر چل بسا. زخمی ہونے والوں میں فریدہ بانو زوجہ عبدالقادر، عابدہ جان دختر عبدالقادر ولد عبدالرشید اور ابرار ولد عبدالقادر ساکنان لہ شامل ہیں. تمام زخمیوں کو فوری طور پر بہتر علاج و معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سی کرگل سمیت مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے سربراہان نے اس سانحے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. متعدد تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زوجلا درہ میں اس وقت کے واقعات سے بچنے کے لیے فوری اور مستقل اقدامات اٹھائے جائیں. انہوں نے جان بحق ہونے والوں کے لواحقین کو امداد فراہم کرنے اور زخمیوں کو بہتر علاج معالجہ کی سہولیت دینے کی بھی اپیل کی ہے. اس حادثے کے بعد عوامی حلقوں میں ایک بار پھر زیر تعمیر زوجلا ٹنل کو جلد از جلد مکمل کرنے اور ٹریفک کے لیے کھولنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے. مقامی افراد اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس ٹنل کی تکمیل سے زوجلا درہ میں موسمی خطرات کے پیش نظر آنے والے انسانی جانوں کے نقصان کو روکا جا سکتا ہے. عوام نے حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس خطرناک راستے پر صبح کے اوقات میں سفر کی اجازت دی جائے اور جب درجہ حرارت میں اضافہ ہو اور برف پگھلنے کا اندیشہ ہو تو ٹریفک روک دی جائے. اس حادثے پر انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی نے پریس ریلیز کے ذریعے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے.
28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ शुरू की गई जारिहाना जंग के नतीजे में अब तक 180 मासूम बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शहादत और अवामी इमलाक के बड़े पैमाने पर तबाही पर पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी लद्दाख के ज़िले करगिल में भी अवाम भरपूर अंदाज में इमदाद जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद तंजीमों की जानिब से डोनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ मुकामी अवाम बड़ी तादाद में अपनी माली कुर्बानियों के जज्बे के साथ इमदाद फराहम कर रहे हैं। ज़िला करगिल में इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल, अंजुमन साहिब ज़मान, अंजुमन इनक़लाब महदी, अंजुमन अल गदीर ट्रस्ट और अंजुमन इमामिया लेह समेत दीगर तंजीमों ने डोनेशन का बाकायदा सिलसिला शुरू किया है। ज़िला हेडक्वार्टर करगिल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर खोले गए हैं, जहाँ लोगों का रश मुसलसल जारी है। आवाम न सिर्फ नकद रकम जमा करवा रहे हैं, बल्कि गाड़ियाँ, कीमती जेवरात, तांबे के बर्तन, बच्चों के साइकिल, मवेशी, दरख्त और दीगर बेश कीमत अशिया भी इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुतासरीन के लिए अतिया कर रहे हैं। इस मौके पर आवाम का कहना है कि ये हक और बातिल की जंग है और इस वक्त हक ईरान के साथ है, जबकि बातिल अमेरिका, इसराइल और इनके हमनवाओं की शक्ल में है। इनका कहना है कि ऐसे में हक का साथ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इमाम ख़ामनाई इस वक्त हुसैन ज़मा है और मौजूदा दौर के यजीद अमेरिका, इसराइल और इनके आलेकार हैं। ऐसे में हम अपनी इस्तिताअत बर इमदाद देकर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये इमदादी सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके बाद जमा करदा इमदाद ईरान में मुतासरीन तक पहुँचाने के लिए ईरानी सफारत खाना पहुँचाया जाएगा। जन्नतुल बकी के तारीख़ी इन्हिदाम के सोगवार के मौके पर जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल के ज़ेर एहतिमाम आज बाद नमाज ज़ुहरैन एक अज़ीम ताज़ियती जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शहर भर से बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की और अहले बैत अलैहिस्सलाम के नवासों के मज़ारात की बेहुरमती पर शदीद रंज व गम का इजहार किया। जुलूस अहाता इस्लामी स्कूल से बरामद होते ही सीना जनी और नोहखानी की सदाओं से गूंज उठा। अज़ादारों ने मातमी लिबास में मलबूस होकर जन्नतुल बकी की बेहरमती के खिलाफ शदीद एहसासात का इजहार किया। ये जुलूस शहर के मरकजी बाजार करगिल से गुजरता हुआ इनकलाब मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ। इनकलाब मंजिल में मुनक़िदा ताज़ियती इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर इस्लामिया स्कूल हजरतुल इस्लाम शेख नाज़िरुल महदी मोहम्मदी ने जन्नतुल बकी के वाक़े की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि आले सऊद की जानिब से जन्नतुल बकी को शहीद किया गया और वहाँ ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी आयद करके तारीख़ इस्लाम के इस अहम मकाम की बेहरमती की गई। उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत व शिया के नज़दीक जन्नतुल बकी की अज़मत मुसल्लम है और इस पर हमला दर हकीकत तमाम मुसलमानों के जज्बात पर हमला है। उन्होंने मजीद कहा कि आलम इस्लाम को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर बकी के मजलूम मज़ारात की बहाली का मुतालिबा करें और इस तारीख़ी अलमिये को फरामोश न करने दिया जाए। याद रहे कि जन्नतुल बकी जो मदीने मुनव्वरा का अहम तरीन इस्लामी मकाम मुक़द्दसा और कदीम कब्रिस्तान में शामिल है, को 2 मरतबा मिस्मार किया गया। दोनों वाक़यात आले सऊद और वहाबी तहरीक के हाथों अंजाम पाए। पहला हमला 1806 में हुआ, जब पहली सऊदी रियासत ने मक्का और मदीना पर कब्जा किया। इस दौरान वहाबी अक़ीदे के तहत मज़ारात को शिरक करार देकर मिस्मार किया गया। बाद अज़ां उस्मानी सल्तनत ने 1818 में इलाक़े पर दोबारा कब्जा किया और 1848 से 1860 के दरमियान मज़ारात की असर तामीर की गई। दूसरा और ज़्यादा तबाहकुन वाक़या 1925 में पेश आया। तारीख़ी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मिस्मारी का आगाज़ 21 अप्रैल 1925 बमुताबिक 8 शव्वाल 1344 हिजरी को हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना ने जिला अस्पताल करगिल का नाम मरहूम कमर अली आखोन के नाम रखने की हिदायत दे दी है। यह फैसला एक मुमताज़ लीडर की शानदार अवामी खिदमत और इनके विरसे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया अहम कदम है। मरहूम कमर अली आखोन की अवामी खिदमत और सियासत में बेमिसाल खिदमत के एतराफ़ में लद्दाख यूटी इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मौसूला सिफारिशात और रिकॉर्ड की जाँच के बाद इस तजवीज़ को हतमी शक्ल दी गई।
مرحوم قمر علیہ خان عوامی فلاح، دیانتداری اور بیلوز خدمت کے لیے یکساں طور پر قابل احترام تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی معاشرے کی ترقی، بالخصوص غریب اور پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے وقف کر دی۔ ان کی دیانتداری، انکساری اور عوامی خدمت نے انہیں ہر طبقے میں مقبول بنا دیا۔ انتظامیہ کو موصولہ حوالے سے بتایا گیا کہ مرحوم آخون نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی زندگی کسی بھی تنازع سے پاک رہی اور ایمانداری و دیانتداری نے انہیں خطے کے معتبر چہرہ بنا دیا۔ سماجی فلاح، تعلیم اور عوامی خدمات میں ان کی شراکت نے کرگل اور پورے لداخ کی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے کہا کہ مرحوم قمر علیہ خان کے نام پر ایک بڑے عوامی ادارے کی مناسبت سے یہ انتظامیہ ان کی انسانی خدمت کے وژن کو آگے آنے والے برسوں تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بنانا چاہتی ہے۔ ان کی شاندار خدمات اور لازوال ورثے کے پیش نظر ضلع ہسپتال کرگل کو ان کے نام سے منسوب کرنا ایک مناسب خراج تحسین ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہفتے کو سری نگر میں بڑھتے ہوئے ٹیکس اور یوٹیلیٹی چارجز کی وجہ سے عوام پر بڑھتے مالیاتی دباؤ کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پی ڈی پی اراکین شہر کے مختلف حصوں میں جمع ہوئے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور عوامی شکایت کو اجاگر کرنے کے لیے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ لوگوں پر بجلی کے بلوں، پانی کے نرخوں اور میونسپل ٹیکسوں کا بوجھ ایک ایسے وقت میں ڈالا جا رہا ہے جب آمدنی محدود ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم نے کہا کہ مارچ کا اختتام کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔ گھرانوں پر بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صارفین سے بجلی کے مہنگے بل وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ پانی کی فراہمی کے چارجز بھی لاگو کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وصول کرنا باقی ہے۔ یمنی مسلح افواج نے باضابطہ طور پر امریکہ اسرائیل کی محاذ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ ایران، لبنان، عراق اور فلسطین میں مزاحمتی محاذوں کی حمایت میں پہلا بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا جس کا ہدف مقبوضہ جنوبی فلسطین میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایران اور حزب اللہ کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کے ہم آہنگ کی گئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام محاذوں پر جارحیت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔